اللہ کے محبوب نے فرمایا پہلا گناہ تکبر، فخر، بڑائی، یہ کئی قسم کا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکو۔ کسی کو اللہ نے علم دے دیا، کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، پی ایچ ڈی کر کے آ گیا، یا مدرسے میں پڑھا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، یہ علم کا تکبر کرتا ہے۔ کوئی جاہل آ گیا، ہاتھ نہیں ملاتا، میں پڑھ کے ڈی سی بن گیا، مجھے سلوٹ کرتی ہے پولیس، یہ جاہل ہے۔ وہ ہاتھ کر کے آگے کھڑا ہوا ہے مصافحہ کرنے کے لیے، خدا کی قسم ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ اس کے علم نے کچھ نہیں دیا، سوائے ضلالت کے کچھ نہیں پایا۔ آپ دیکھ لو، دفتروں میں چلے جاؤ، اے سی، ڈی سی، ایس پی، ایس ایس پی، علاقے کا بڑا عالم ہے، مفتی ہے، وہ ملنے جاتا ہے، چپڑاسی، ٹکے کا بندہ نہیں ہے، چپڑاسی، ایک گریڈ اس کا، اس علامہ کو، مفتی کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ تیرے ملک کا نظام ہے۔ وہ جو امام ہے، وہ جو قرآن پاک سناتا ہے، وہ جو نبی پاک کا دین سکھاتا ہے، ڈی سی کا چپڑاسی اس کو ملنے نہیں دیتا، کہتا ہے مولوی ہم اللہ پڑھی تھی، اجازت نہ ہے۔ یہ نظام ایک وقت آئے گا، رسول پاک فرماتے یہ ظالم جہنم کے کتے بنائے جائیں گے، جہنم کے یہ کتے ہوں گے، دنیا پہ ظلم کرنے والے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، 4 گناہ ایسے ہیں اگر توبہ کیے بغیر موت آ گئی، توبہ کیے بغیر مر گئے، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں آگاہ فرمائیے 4 گناہ کون سے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے تکبر، رنگ گورا، کالے سے بات نہیں کرتا، اور کالے نام نہیں لیتا، اور کالے کہاں جا رہے ہو کالے، اللہ تیرا ہو رنگ کالا نہیں بنا سکتا تھا، بنا سکتا تھا، پتا ہے نا۔ کسی کو اپنے حسن کا تکبر، میرا قد بڑا، زیادہ طاقت، طبیعت کے خلاف کسی نے بات کر لی، گریبان پکڑ کے مکہ ٹھوک دیا، پتا ہے یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم رب نے طاقت دی ہے، تو کمزور کی مدد کر۔ اگر کمزور کو پریشان کرتا ہے، اس کو گھورتا ہے، گریبان پکڑ کے مارتا ہے، یہ کرنا آسان ہے، اس کا بدلہ بہت مشکل میں ڈال دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں بغیر وجہ کسی کو گھور کے دیکھا ہوگا، روز قیامت اللہ کہے گا لے آؤ اس کو، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ رب کہے گا تو نے میرے فلاں بندے کو گھورا تھا، جھوٹ نہیں بول سکے گا، اقرار کرے گا یا اللہ میں نے گھورا تھا۔ نبی پاک فرماتے پھر اللہ جب اس کو گھورے گا، اس کا گوشت، اس کی کھال پگھل پگھل کے گر جائے گی، ہڈیاں بن جائیں گی جب اللہ اس کو گھورے گا۔
اگر علم کا تکبر ہے اس سے باز آ جا، اگر حسن کا تکبر ہے اس سے باز آ جا، اگر دولت کا تکبر ہے اس سے باز آ جا۔ اللہ نے رئیس بنا دیا، اللہ نے ذمہ بنا دیا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، تکبر نہ کر۔ رسول پاک فرماتے، رب فرماتا ہے تکبر میرا لباس ہے، جو تکبر کرتا ہے میرے لباس کو نوچتا ہے، اور جو میرا لباس نوچے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ نہ کر۔ کراچی کا واقعہ ہے، 6 فٹ قد، یہ اس کی باڈی، خدا کی قسم گھر سے نکلتا تھا، لوگ دروازے کھڑکیاں بند کر لیتے تھے، اتنے بیزار، کسی کی ماں بہن کو دیکھتا تھا تو پکڑ کے چوم لیتا تھا، حسین لڑکوں کو دیکھتا تھا تو ان کی چومیاں لے لیتا تھا، رخساروں پہ ہاتھ پھیرتا تھا، جو الجھتا تھا لڑ پڑتا تھا۔ ڈرتے ہوئے لوگ دروازے بند کر لیتے تھے کہ اس کتے کے سامنے جائیں گے کوئی حرکت نہ کرے، جان بڑی تھی۔ کچھ دن گزرے، وہ کہیں چلا گیا، اس علاقے میں عاجز جاتا تھا درس کے لیے، میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، اس کا چھوٹا بھائی کہتا ہے سرکار حضرت صاحب اللہ کا واسطہ میرے بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے ایک دفعہ ان سے مل لے۔ نام نہیں بتاتا ہوں، غیبت ہوگی۔ میں نے کہا میں نے تو سنا تھا وہ یہاں سے چلا گیا ہے، کہتے ہیں آ گیا ہے۔ میں نے کہا چلو، گھر گیا، بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ اللہ دکھاتا ہے عقل مندوں کو، جن کی عقل پہ پردے پڑ جائیں وہ دیکھ کے بھی اندھے رہتے ہیں۔ اندر گیا، بیڈ پہ لیٹا ہوا رو رہا ہے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کافی دن ہوئے میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ کہتا ہے کویت کی آرمی میں بھرتی ہو گیا تو ابھی تھوڑی مہینے ہوئے تھے، تنخواہ بھی بہت تھی، میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، پتہ نہیں لیٹے لیٹے کمر ٹوٹ گئی، اتنی درد ہے، اللہ کی قسم اتنی تکلیف ہے۔ میں اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائیوں سے منتیں کرتا ہوں، مجھے کوئی زہر کا انجیکشن لگا کے مار دو، مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بلایا ہے، یہ گھر والے سارے آپ کی عزت کرتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کی بات مانیں گے، ان سے کہو ڈاکٹر کو بلا کر مجھے زہر کا انجیکشن لگا دے، میں مر جاؤں، مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کیا کہتا ہے؟ آپ وہ حدیث پاک نہیں بیان کرتے، بتا رہا ہے تکبر اللہ کا لباس ہے، جو تکبر کرتا ہے رب کے لباس کو نوچتا ہے، جو رب کے لباس کو نوچتا ہے اللہ اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ اللہ نے میری کمر توڑ دی، تکبر میرے سامنے آ گیا۔ حجاج بن یوسف، تاریخ پڑھو، اتنا ظالم بادشاہ، رسول پاک کے صحابہ کرام کو بھی قتل کیا۔ ظلم دیکھو، اس کا ایک کمانڈر، فوج کا کمانڈر، جو اس کی عادتیں وہی اس کی عادتیں، ہر ایک کو کسی کو مکہ مارتا،
کسی کو تلوار کا دستہ دے مارتا، کسی کو کک مار دیتا۔ لوگ ڈر کے مارے گھروں سے نکلتے نہیں تھے کہ وہ کمانڈر فوج کا نکلا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ یہ جو نظر کرم ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم بڑے کام کی ہوتی ہے۔ حضرت مطرف رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، داڑھی سفید ہے، وہ نکلے تو سامنے یہ کمانڈر آ رہا تھا۔ سب لوگ ڈر کے اندر چلے گئے، دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لی، اور وہ سینہ پھلا کے آ رہا تھا۔ آپ اس کو دیکھنے لگے، قریب آیا، آپ نے کہا او کمانڈر صاحب، اللہ کو یہ تکبر والی چال پسند نہیں ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے عاجزی انکساری تواضع کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کو یہ تکبر والی چال پسند نہیں ہے۔ کمانڈر کہتا بڈھے تم نے مجھے پہچانا نہیں، دیکھا نا؟ سارے اندر چلے گئے، دروازے بند کر لیے۔ آپ نے کہا تجھے پہچان کے کہتا ہوں، اللہ کو یہ چال تکبر کی پسند نہیں ہے۔ کمانڈر کو بھی شک تھا، اگر یہ پہچان لیتا تو ڈرتا کیوں نہ، پہچان لیتا تو بھاگتا کیوں نہ؟ کہا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں بڈھے، اگر تو پہچان لیتا تو میرے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا سن، تو دو ناپاک قطروں سے پیدا ہوا ہے، ایک تیری ماں کا قطرہ، ایک تیرے باپ کا قطرہ، اللہ نے اس سے تجھے پیدا کیا ہے۔ ان قریب تو مرے گا، تیرے جسم میں سراڑ تھے گی، تیرے جسم سے پسر پیپ نکلے گی، اور اس وقت تو اپنے پیٹ میں گوں بھر کے پھر رہا ہے، میں تجھے جانتا کیوں نہیں ہوں۔ خدا کی قسم، یہ سنتے ہی کمانڈر کی گردن جھک گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رو کے کہتا ہے بابا آپ نے میری پہچان کرا دی، اللہ کی قسم میری حقیقت تو یہی ہے جو میں نہ سمجھ سکا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابہ، 4 گناہ ایسے ہیں اگر توبہ کیے بغیر مر گیا اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، اللہ کے قہر سے نہیں بچے گا۔ جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 گناہ کیا ہیں، رسول پاک نے فرمایا پہلا گناہ تکبر۔ میرے محبوب نبی پاک نے پوری زندگی آپ سر اٹھا کے کبھی نہیں چلے، قربان جاؤں۔ اصحابہ فرماتے ہیں کنواری لڑکی کی شرم سے زیادہ میرے محبوب میں شرم تھی۔ نہ کر، تکبر نہ کر، فخر نہ کر، ہماری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، عاجزی کرو، انکساری کرو، تواضع کرو۔ اللہ کی قسم میرے محبوب فرماتے ہیں جو عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔